پلاسٹک کا استعمال بہت سے لوگوں کے لیے ایک سہولت ہے، لیکن کئی دوسروں کے نقطہ نظر سے یہ مادہ ایندھن کے استعمال کے حوالے سے اور ماحولیاتی نقطہ نظر سے بھی خطرناک ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جدت نے جہاں ہمیں پلاسٹک کے نئے استعمال سکھائے، اس کے ساتھ ساتھ اس مادے کا متبادل بھی دیا۔ پلاسٹک کی پیداوار میں ایندھن کے قدرتی وسائل استعمال ہوتے ہیں، لیکن کچھ نئے قسم کے پلاسٹک اس ایندھن کے بغیر بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ پھولوں، پودوں اور سبزیوں سے پلاسٹک نما مادوں کی پیداوار پر تحقیق جاری ہے۔ فی الحال ماہرین پلاسٹک کا استعمال کم کرنے اور اس کی ریسائکلنگ بڑھانے یا دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں۔ Our experience is that some resins, for example polyethylene, which is ہمیں تجربے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ قسم کی پلاسٹک، مثال کے طور پر جو پلاسٹک ریپ میں استعمال ہوتے ہیں، کافی مرتبہ ریسائیکل کی جا سکتے ہیں۔ بوتلوں کی بناوٹ میں استعمال ہونے والے پلاسٹک سے مزید بوتلیں بنائی جا سکتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس پلاسٹک کو کم از کم 10 سے 15 مرتبہ بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد پلاسٹک کا رنگ دھندلانے لگتا ہے۔ لیکن اس پلاسٹک کو پھر ایسی اشیاء بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں رنگ اور اس کا صاف ہونا اتنا اہم نہیں۔ مثال کے طور پر اسے قالین کی بناوٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا بجری کے ساتھ ملا کر سڑکوں پر بچھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ مادہ کئی دہائیوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پلاسٹک کو ریسائیکل یا دوبارہ استعمال کے قابل کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ آئیے چلتے ہیں امریکی ریاست ورجینیا، جہاں ایک ریسائیکلنگ پلانٹ میں پلاسٹک کو اس عمل سے گزارا جا رہا ہے۔ یہ پلاسٹک کے تھیلوں کا ایک عام ڈھیر ہے جس میں تقریباً 20,000 کے لگ بھگ تھیلے موجود ہیں۔ اس پلاسٹک کو مختلف مشینوں سے گزارا جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد پلاسٹک کو کوئی بھی شکل دی جا سکتی ہے۔ To give you some examples, some of the bags that we have, all of these are made out of plastic. واشنگٹن کے نکاسی اور صفائی کے ادارے ڈپارٹمنٹ آف پبلک ورکس کے بل ایسلی۔ To give you an example, مثال کے طور پر ہم پلاسٹک سے قالین بنا سکتے ہیں، گاڑیوں کے لیے پرزے اور بمپر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلاسٹک سے لکڑی نما تختے بھی تیار کیے جا سکتے ہیں جن سے بینچ جیسی اشیاء بنائی جا سکتی ہیں۔ ہم پلاسٹک سے بہت سی مختلف قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ like plastic benches, so there's an array of materials that we can make. These you can use for like making decks. پلاسٹک کا یہ ٹکڑا لکڑی کی طرح ہے اور اسے لکڑی کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ Right now you're not finding this in like buildings. So it's much lighter than a block of wood would be. Yes. If it were this big. Currently there's 7 different grades of recyclable. اس وقت ہم واشنگٹن میں 7 مختلف قسم کے پلاسٹک کو دوبارہ استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں۔ ہر پلاسٹک کی مختلف خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پر PET پلاسٹک جس سے یہ گلاس بنایا گیا ہے سب سے عام ہے، لیکن ہم اپنے شہریوں سے تمام قسم کے پلاسٹک جمع کرتے ہیں۔ اس کتاب میں واشنگٹن میں موجود ریسائکلنگ کے ذرائع کے بارے میں معلومات درج ہے۔ بل ایسلی کے مطابق واشنگٹن کے بیشتر افراد مقامی ریسائکلنگ پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران امریکہ بھر میں ریسائکلنگ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس میں ابھی بھی کچھ گنجائش ہے۔ ہم پلاسٹک کو اہم ترین وسائل میں شمار کرتے ہیں۔ ان کی بناوٹ میں توانائی خرچ ہوتی ہے اور انہیں بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے اور ردی میں ڈالنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ اسے لازمی طور پر ریسائیکل کرنا چاہیے۔ سوال تو یہ ہے کہ ہم لوگوں میں یہ آگہی کس طرح پیدا کریں۔ اسی سوال پر ماحولیاتی تحفظ کے ادارے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی میں بھی غور کیا جا رہا ہے اور صارفین تک پلاسٹک کے استعمال کے بارے میں معلومات پہنچانے کے کچھ نئے طریقے آزمائے جا رہے ہیں۔ And one way of doing that is really translating a lot of this thick data, a lot of this. اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ معلومات اور اعداد و شمار کو آسان زبان میں لوگوں کے لیے پیش کیا جائے۔ اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچانے کے بہترین طریقے دریافت کیے جائیں۔ انہیں صرف یہ بتانا ضروری نہیں کہ پلاسٹک کو ریسائیکل کرنا کیوں ضروری ہے، مثلاً پلاسٹک کو استعمال کرنے سے عالمی تپش میں کس طرح کمی آ سکتی ہے، بلکہ یہ سمجھانا بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں تبدیلی لانے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ یہ معلومات ہمیں صرف صارفین تک ہی نہیں پہنچانا بلکہ مقامی کاروباروں تک بھی پہنچانی ہے تاکہ لوگوں کے رویے میں تبدیلی آئے۔ اس کے مقامی عہدیداروں اور ریاستوں کے حکام کو اس شعبے میں شراکت داری پر آمادہ کرنا چاہیے، کیونکہ مقامی کمیونٹی کے ساتھ ان کا زیادہ رابطہ ہوتا ہے۔ Because they are more of the regular interface with the local community.
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मैथ्यू स्टैनिस्लाउस कहते हैं कि प्लास्टिक के बारे में मालूमात की फराहमी की इस हिकमत अमली से लोगों के रवैये में बहुत तब्दीली आई है। For example, मिसाल के तौर पर प्लास्टिक को लकड़ी की जगह इस्तेमाल करना पिछले कुछ बरसों के दौरान इंडस्ट्री के साथ हमारी शराकत दारी का नतीजा है। मैंने इंडस्ट्री वालों के साथ मुलाकात की और उन्हें प्लास्टिक के नए इस्तेमाल दरियाफ्त करने पर आमादा करने की कोशिश की। ये हिकमत अमली बहुत मुफीद साबित हो सकती है। अभी तो हमने सिर्फ इस राह पर चलना शुरू किया है। I don't even think that we really maximize that. लेकिन स्टीव रॉसर कहते हैं कि मालूमात फराहम करने का फ़ायदा उसी वक्त होगा अगर शहरियों तक रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी की रसाई भी मुमकिन बनाई जाए। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया की ओहदेदार ब्लॉन्डेल रेनॉल्ड्स ब्राउन इस इश्तिहार के जरिए शहरियों को उनके इलाके में मौजूद रिसाइकलिंग के मौक़े के बारे में बता रही हैं। You know, one of the most dramatic changes in recycling in recent years. गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान प्लास्टिक के थैलों और फिल्म की रिसाइकलिंग में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। 2005 से अब तक इन अशिया की रिसाइकलिंग की शरह दुगनी हो गई है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम सब ने मिलकर सार्फिन के लिए रिसाइकलिंग के मौके पैदा किए और लोगों को इन मौके के इस्तेमाल पर आमादा किया। We've educated consumers on ways to do that. मुमकिन है कि इन इदारों की कोशिश के नतीजे में प्लास्टिक की पैदावार कुछ कम हो जाए और रिसाइकलिंग भी ज़्यादा आम हो जाए, लेकिन बिलाखिर हम सबको बतौर सार्फिन ये फैसला करना होगा कि पेट्रोल से बनाया गया ये मादा हमारे नज़दीक कितना अहम है। क्या हम जिद्दत की दौड़ में इस मादे की मांग में इसी तरह इजाफा करते रहेंगे या पल दो पल ठहर कर इसके बेहतर इस्तेमाल पर गौर करने को तैयार होंगे?